بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس وقت جناب زینب عالیہ در خیمہ پر موجود تھیں اور عمر بن سعد کو کہہ رہی تھیں، اے عمر تو دیکھ رہا ہے اور میرا بھائی مارا جا رہا ہے۔ بے شک مصائب کربلا میں یہ مصیبت انتہائی سخت ہے کہ علی کی بیٹی کو بھائی کے قاتل سے بات کرنی پڑی۔ بی بی کو یہی خیال تھا کہ شاید کسی کے دل میں رحم آ جائے اور حسین علیہ السلام کے قتل سے باز آ جائیں، لیکن کسی نے بی بی کی فریاد نہ سنی اور وہ خیمہ کے در پر ناچار دیکھتی اور روتی تھی۔ پس شبس بن ربیب تلوار لے کر آگے بڑھا، لیکن امام علیہ السلام کے قریب آیا اور امام علیہ السلام نے نظر کی تو وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے بھاگا۔ پس سنان بن انس نے تلوار لی اور مظلوم کربلا کی طرف عرش خدا کو ہلانے کے لیے اور سادانیوں کو بے وارث کرنے کے لیے نہایت سنگ دلی سے آگے بڑھا۔ جب امام مظلوم علیہ السلام کے قریب آیا تو امام علیہ السلام نے دونوں آنکھیں کھولیں اور اس پر نظر کی، پس فوراً ہی اس کے اعضاء پر کپ کپی طاری ہو گئی اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ پس عمر بن سعد سے کہا، تجھ پر خدا کی لعنت اور غضب ہو، اے عمر کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کا موجب ہوا ہے۔ عمر نے کہا، کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں قتل کرتے ہو؟ سنان نے جواب دیا، تیرے اوپر لعنت ہو، جب امام علیہ السلام نے میری طرف آنکھیں کھول کر دیکھا تو مجھے علی علیہ السلام کی صورت نظر آئی۔ پس شمر بن ذی جوشن ملعون نے تلوار ہاتھ میں لی اور ستون دین گرانے کے لیے، سادانیوں کو بے وارث کرنے کے لیے، قیامت تک شیعوں کو رلانے کے لیے اور مظلوم کربلا کی نازک گردن پر کند خنجر چلانے کے لیے آگے بڑھا۔ مظلوم کربلا کے جسم میں اب ایک رمق جان ہی باقی تھی۔ پیاس کی شدت سے زباں خشک ہونٹوں پر پھیر رہے تھے اور تسبیح خدا میں مشغول تھے۔ جب یہ ملعون قریب پہنچا تو امام مظلوم علیہ السلام نے نگاہ حسرت سے دیکھا اور پانی کا ایک گھونٹ طلب فرمایا۔ اس شقی نے جواب دیا کہ تمہارا گمان ہے کہ تمہارا باپ ساقی کوثر ہے، لہٰذا تھوڑی دیر باقی ہے، جا کر ان کے ہاتھوں کوثر پی لینا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مجھے پہچانتا تو ہے؟ اس شقی نے جواب دیا، جان پہچان کر تجھے قتل کرتا ہوں۔ پس اپنے ناپاک قدم سے امام مظلوم علیہ السلام کے زخم دکھائے اور امام علیہ السلام نے جو آنکھیں بند کر لی تھیں گویا اس ملعون نے دوبارہ جگایا۔ پس اس کمینے کی ٹھوکر سے آپ علیہ السلام منہ کے بل تھے پھر پشت کے بل ہو گئے۔ اس نجس نے اپنا نجس پاؤں خزینہ ربانیہ پر رکھنے کی جرات کی اور ریش اقدس کو ہاتھ میں پکڑا اور تلوار پھیرنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ امام مظلوم علیہ السلام نے ہنس کر فرمایا، تیرے اوپر وائے ہو، تو کون ہے؟ تو ایک بلند مقام پر سوار ہو گیا ہے۔ اس نے جواب دیا، میں شمر ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مجھے بھی پہچانتا ہے کہ کون ہوں، تجھے تیرے حسب نسب سمیت پہچانتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پھر کیوں میرے قتل کے در پہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یزید کی طرف سے انعام ملے گا۔
امام علیہ السلام نے فرمایا میرے نانا کی شفاعت بہتر ہے یا یزید کا انعام؟ تو اس نے جواب دیا یزید کے انعام کی ایک دمڑی تیرے بابا کی شفاعت سے بہتر جانتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ اس نے کہا جمعہ کا روز ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا آج لوگ اس وقت خطبہ جمعہ میں میرے بابا پر درود پڑھ رہے ہوں گے اور تو مجھے قتل کر رہا ہے۔ اے شمر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سینے پر اپنا منہ رکھتے تھے اور تو قدم رکھ رہا ہے، نیز وہ میری گردن پر بوسہ دیتے تھے اور تو خنجر رکھ رہا ہے۔ یقین جان میرے دائیں طرف حضرت زکریا کی روح موجود ہے اور بائیں طرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کی روح موجود ہے۔ اب زبان زیادہ خشک ہو چکی تھی، لہٰذا اتمام حجت کے طور پر صرف اس قدر فرمایا اسقنی شربت من الماء، مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ لیکن اس ملعون نے انکار کر دیا۔ پس آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے سینے سے ذرا کپڑا تو ہٹا۔ چنانچہ اس نے کپڑا ہٹایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صدقہ جدی، سچ کہا میرے نانا نے۔ اس شقی نے پوچھا بتائیے تیرے نانا نے کیا فرمایا تھا؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایک دن میرے نانا نے میرے بابا علی علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ تیرے اس فرزند کو ایک مبروس قتل کرے گا جو کتے اور خنزیر کے مشابہ ہوگا۔ یہ سنتے ہی وہ ملعون غضبناک ہوا اور حلق نازنی پر تلوار چلانے لگا، لیکن تلوار کام نہیں کرتی تھی۔ پس امام علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مقام ہے جس کو میرے نانا بار بار بوسے دیا کرتے تھے، لہذا تلوار کی مجال نہیں کہ وہ آگے بڑھ سکے۔ پس بروایت ابو مخنف اس شقی نے جواب دیا چونکہ تیرے نانا نے مجھے کتے سے تشبیہ دی ہے، لہذا ما اذبحہ کا الا من کفاک، یعنی میں تجھے پس گردن سے ہی ذبح کروں گا۔ پس اس نے امام علیہ السلام کو منہ کے بل لٹایا۔ اب امام علیہ السلام کی وصال کی منزل نزدیک آ گئی تو امام مظلوم علیہ السلام نے بارگاہ پروردگار میں عرض کیا اے اللہ، میں نے اپنے عہد کی وفا کر لی ہے، اب تو اپنے عہد کی وفا کر۔ پس ندائے غیب آئی اے حسین، میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا اور تیرے شیعوں کو جنت میں داخل کروں گا کہ تو راضی ہوگا۔ امام علیہ السلام نے عرض کیا پس اب مجھے موت کی پرواہ نہیں ہے۔ پس اس بے حیا نے پس گردن سے ذبح کرنا شروع کیا اور 13 ضربتوں سے سر کو تن سے الگ کر دیا، ایک ضرب سامنے کی طرف سے اور 12 ضربیں پس پشت سے، تو کل 13 ضربوں سے امام عالی مقام علیہ السلام کا سر جدا کر دیا گیا اور نوک نیزہ پر سوار کر کے عمر بن سعد کی طرف روانہ ہوا۔ بروایت ابو مخنف لشکر اشقیاء میں صدائے تکبیر بلند ہوئی، جبکہ زمین پر لرزہ پیدا ہوا، آسمان سیاہ ہوا، آفتاب بے نور ہوا اور اس قدر تاریکی چھا گئی کہ ستارے نظر آنے لگے اور آسمان سے خون برسنے لگا اور آسمان سے منادی نے آواز دی قتل الامام ابن الامام اخو الامام حسین بن علی بن ابی طالب۔ ملائکہ نے صدا دی اے خشکی و تری کے بسنے والو، غم کے لباس پہنو کیونکہ نبی کا لخت جگر ذبح کر دیا گیا ہے۔ پس ملائکہ آسمان سے اترے اور امام مظلوم علیہ السلام کی تربت کو پروں پر مل کر آسمان کی طرف گئے اور کوئی فرشتہ نہ بچا مگر یہ کہ وہ کربلا میں وارد ہوا اور بروایت لہوف
اتنی سخت سیاہ اندھیری چلی کہ کوئی چیز نظر نہ آ سکتی تھی اور آثار عذاب نمودار تھے۔ بس جبرائیل علیہ السلام بصورت انسانی کربلا میں آئے اور ہائے ہائے کر کے روتے تھے اور فرماتے تھے، لوگو حضرت رسول خدا رو رہے ہیں۔ فرسان الحجا میں اس طرح ہے کہ پہلے شبس بن ربیع آیا، پھر سنان بن انس، پھر خولی بن یزید قتل امام کے لیے آئے اور امام علیہ السلام کی آنکھوں سے شکل رسول دیکھ کر مرعوب ہو کر لرزہ براندام ہو کر واپس گئے، اور آخر میں شمر بن ذی جوشن آیا اور اس نے امام مظلوم علیہ السلام کو قتل کیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔